ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کا ماڈیول ڈسکس کر رہے تھے۔ ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح سے پیڈاگوجی کے ساتھ ملا کے کلاس روم لرننگ کے انوائرمنٹ کو ایکسائٹنگ بنا سکتے ہیں، افیکٹو بنا سکتے ہیں، لرننگ کا اماؤنٹ بڑھا سکتے ہیں اگر ہمیں پرابلمز آف لرننگ کا معلوم ہو۔ ہم نے آپ کو 2-3 کہانیاں سنائی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ آج کچھ اور کہانیاں ہم آپ کو سنائیں گے اور دیکھیں ان کا مورل کیا نکلتا ہے، ان سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ساری کہانیاں سنانے کے بعد ہم ان کو انٹیگریٹ کر کے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے، ہمیں ڈائریکشن کیا نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں۔ یاسر پیڈاگوجی اور لرننگ میں اسپیشلائز کرتے ہیں، میں غالباً ٹیکنالوجی میں اور پرابلمز آف لرننگ، سائنس اینڈ میتھمیٹکس میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہم تھوڑا سا ریوائز کر دیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ٹیکنالوجی، اور یہ ہم پیڈاگوجی کے حوالے سے ذکر نہیں کر رہے، اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ ہم ان جنرل بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی ڈسرپٹیو ہوتی ہے، اور ڈسرپٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹرانسسٹرز آئے، ٹرانسسٹر سیٹس آئے، انہوں نے ٹیوبس کے جو ریڈیوز تھے بڑے بڑے اور ٹیلی ویژن، ان کو ڈسرپٹ کر دیا، ایک بہت چیپ آلٹرنیٹیو دیا جو آہستہ آہستہ، جس کی کوالٹی شروع میں تو بہت خراب تھی لیکن آہستہ آہستہ امپروو ہوتے ہوتے وہ اس قابل ہو گئی کہ اس نے جو بڑی بڑی کمپنیز تھیں جو ٹیلی ویژن بناتی تھیں یا فوٹو اسٹیٹ مشینز بناتی تھیں یا ریڈیوز بناتی تھیں، ان کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ای کامرس میں اگر آپ دیکھیں تو امیزون نے ایک نئی آپ کو طریقہ دیا کتابیں خریدنے کا، کتابیں بیچنے کا۔ اسی طرح سے کمپیوٹرز کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کس طرح سے سپر کمپیوٹرز، بڑے کمپیوٹرز، منی کمپیوٹرز، پی ڈی پی ڈیک کے کمپیوٹرز بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، ڈیٹا جنرل کے کمپیوٹرز ان سے بھی زیادہ، ان کو بھی کمپیٹ کیا کرتے تھے، اور بڑے ایفیشینٹ انجینئر، بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے، انوویٹیو انجینئرز کام کرتے تھے۔ لیکن جب مائکرو کمپیوٹر آیا تو اس نے آہستہ آہستہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ جو تھی اس کو اتنا پاپولر بنا دیا، اور وہ مائکرو پروسیسر کے اوپر چونکہ بیس تھا، اور مائکرو پروسیسر ہر جگہ استعمال، اس کی قیمت اتنی کم ہونی شروع ہوئی اور اس کی پرفارمنس اتنی بڑھنی شروع ہوئی کہ ایپل کے جو کمپیوٹرز تھے یا اور جو آئی بی ایم پی سیز تھے، انہوں نے ڈیک پوری بڑی کمپنی کو بینکرپٹ کر دیا، ختم کر دیا، ان کو کھا گئے وہ۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ ٹیلی فونی شروع میں بہت ہی لو کوالٹی کی تھی، اور عام طور پہ جو ڈیڈیکیٹڈ لائنز کی ہم آرڈنری ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کا کمپٹیشن، لیکن آہستہ آہستہ وہ امپروو ہوتی گئی۔ اسی طرح ٹویٹر کا آپ دیکھیں تو یہ بے تحاشا چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ہلکا ہلکا چینج نہیں آیا، امپروو نہیں کیا انہوں نے چیز کو، ایک اس طرح سے ڈسرپٹیو چینج کیا کہ جو رولز آف دا گیم تھے وہی سارے الٹے ہو گئے۔ اچھا، تو اب یاسر مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے لاسٹ ٹائم کہ ہم نے کمپیوٹرز کے بارے میں تو ذکر کر دیا کہ مائکرو کمپیوٹرز نے، ایپل کے کمپیوٹرز نے، آئی بی ایم پی سیز نے کس طرح سے بڑے کمپیوٹرز کو، تو اب آگے جو ہم جا رہے ہیں اس میں کیا چیز ڈسرپٹ کر دے گی ان کو بھی، اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس کا ایگزیکٹ جواب تو میرے خیال میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اسپیکولیشنز آپ بہت کر سکتے ہیں اور وہ کافی حد تک صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اسٹیو جابس کی کچھ عرصہ پہلے، جب اس نے دوبارہ سے وہ ایپل میں آیا تھا تو اس نے آئی پوڈ انٹروڈیوس کیا تھا۔ آئی پوڈ ایک میوزک ڈیوائس تھی جس پہ آپ میوزک لوڈ کر سکتے تھے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے اور سن سکتے تھے، اور وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے ینگ لوگوں کے بے تحاشا بڑی مارکیٹ کو، نان کنزیومر مارکیٹ کو، وہی جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کرتی ہے، وہاں پر اس نے ایک تہلکہ مچا دی۔ اس کے بعد پھر اس نے کچھ عرصے کی بات ہے، میں اس کا اسپیچ دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا، یہ پریزنٹیشن کرنے کے حوالے سے یا تقریر کرنے کے حوالے سے بھی وہ اسٹیو خاص طور پہ بڑا مشہور تھا۔ کسی کمپنی کا سی ای او خود جا کے اگر پبلک ریلیشننگ کر رہا ہے اور کسی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس، اور جتنے افیکٹو طریقے سے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے، انفیکٹ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا ریزوننس، اس میں مختلف سپیچز تھیں مختلف لوگوں کی، اس میں ابراہم لنکن کی بھی تھی، اس میں
اسٹیو جابس کی بھی تھی اور بھی مختلف. تو ان کا لکھا ہوا تھا کہ ان کی خاص بات کیا ہوتی ہے, وہ کیسے ریزونیٹ کرتے ہیں اپنے عام, جو ہم پیڈاگوجی کے اندر بھی کلاس روم کے اندر بیسیکلی یہی بات ہوتی ہے. چاہتے ہیں کہ لوگ جب جائیں تو وہ ان کا سوچنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا, وہ دیکھنے کا ایک نیا رخ دیکھنا شروع کریں اور ریزونیٹ کرنا شروع کر دیں کسی طریقے سے اسپیکر کے ساتھ نا. تو وہ تو ہم کسی وقت آپ کو بعد میں جب پیڈاگوجی کا حوالے سے ہم ذکر کریں گے تو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ اسٹیو جابس کی آخر جو خاص طور پہ وہ اس کا ایک میں واقعہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہ پریزنٹیشنز کے اندر یا تقریر کے اندر یا کسی بھی جس میں آپ کافی سارے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوں, سیمینار یا سمپوزیم کے اندر, وہ کہتے ہیں ایک سٹار مومنٹ ضرور ہونا چاہیے. وہ سٹار مومنٹ جو ہے وہ بس لوگوں کو ایک دم سے, تو وہ سٹار مومنٹ اس نے آئی میک یا میک ایئر کو جب وہ انٹروڈیوس کرا, بہت ہی تھن قسم کا ہے, تو اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ لیا اور کہا دیکھیں کتنا پتلا ہے, اس میں سے اس نے میک ایئر باہر نکالا کہ ایک لفافے کے اندر بھی ایک عام پوسٹل لفافہ جو ہے اس کے اندر بھی وہ آ جاتا ہے. اچھا خیر, تو اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو آپ کے سامنے ڈیوائس بنائی ہے, جو ابھی اس نے بتائی نہیں کیا ڈیوائس ہے, ہم نے ایک میوزک کا آپ کو دیا ہے جس میں آپ میوزک لوڈ کر سکتے ہیں اور میوزک سن سکتے ہیں, اور اس میں بے تحاشا کیپیسٹی, آپ ساری دنیا کے میوزک کو اس میں لوڈ کر سکیں, گیگا بائٹ, ہنڈریڈز آف گیگا بائٹس. اس کے اندر ایک خاص طرح کا ٹیلی فون بھی ہے. یہ اس نے کہا ایک الگ چیز ہم نے بنائی ہے کہ ایک ٹیلی فون ہے, موبائل فون ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی ہے جس میں آپ چلتے پھرتے انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ والی بات بھی آ گئی ہے, اس میں کمیونیکیشن بھی آ گئی ہے, اور اس میں کولیبریشن بھی آ گئی ہے. اور انوویشن کے ذریعے اس نے یہ تین چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ایک میوزک ڈیوائس بنائی, ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز بنائی جس سے آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں, لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, اور تیسری چیز یہ کہ آپ انٹرنیٹ پہ کوئی چیز بھی جو ایکٹیویٹی کرنا چاہیں وہ آپ فیس بک پہ جائیں, ٹویٹر کرنا چاہیں, ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بنایا. اور پھر بڑے ڈرامائی انداز میں اس نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ایک اس کے اندر آ گئی ہیں, اور وہ ہمارا آئی فون ہے جو آج کل بہت پاپولر ہے. اور اس کے علاوہ بھی پھر آئی فون کی طرز کے اوپر بے تحاشا ٹیلی فون بننے شروع ہو گئے. مثال کے طور پہ میرے پاس یہ ایک اور ٹیلی فون ہے جو سامسنگ کا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس میں بھی وہ تقریباً ساری چیزیں موجود ہیں جو آئی فون کے اندر ہیں. تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ ایک اس کو صرف ایک ٹیلی فون کہنا بھی زیادتی ہوگی, اس کو صرف میوزک ڈیوائس کہنا بھی زیادتی ہوگی, اور اس کو انٹرنیٹ ایکسیس کرنے کی ڈیوائس کہنا بھی زیادتی. یہ تینوں چیزیں اس میں ہیں. اس کو کمپیوٹر نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اس میں وہ ساری کیپیبلٹیز نہیں ہیں جو کمپیوٹر کی ہیں. اس میں ٹیلی فون کی بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں, اس میں میوزک کی بھی اچھی, لیکن یہ آہستہ آہستہ, اور یہ ہے بھی کافی مہنگی چیز, یہ وہ والی ڈسٹرپشن کریٹ نہیں کر سکتی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. 60,000 یا 62,000 کا پاکستان مارکیٹ میں ہوگا, $700-800 کا. لیکن آہستہ آہستہ یہ جب پاپولر ہوتا جائے گا, اس کی ڈیمانڈ, اور ابھی اس کی ڈیتھ کے بعد وہ ایپل 4S کے لیے آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ لائن اپ ہو کے کھڑے ہوئے تھے. یا پھر آپ کو بھی اب ایک ایپل آئی فون لے لینا چاہیے. میرے خیال میں ہم لوگوں کو جس ایج میں ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹین ایجرز کی ایک ڈیوائس ہے, لیکن ٹین ایجرز اس پہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں وہ ایک واقعی انوویشن کی بات ہے. تو اس حوالے سے یہ لرننگ کے اس میں بھی اس کا ایک رول آ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ جو چیز ہے, دس از گوئنگ ٹو ڈسرپٹ اے مائکرو کمپیوٹر کچھ عرصے کے بعد, کہ یہ کمپیوٹر بھی ہوگا, اس کا سائز ہو سکتا ہے تھوڑا سا مزید بڑا ہو جائے, یا کمپیوٹر تھوڑا سا اور شرنک ہو کے اس میں فٹ ہو جائے, اس کے ساتھ چھوٹا سا کی بورڈ لگ جائے, یا مجھے نہیں معلوم کہ کس ڈائریکشن میں یہ جائے گا. لیکن ایک ایسی ڈیوائس لوگوں کے پاس ہوگی, ایک اسکول چلڈرن کے پاس, ہائی اسکول کے بچوں کے پاس, کالج کے بچوں کے پاس, یونیورسٹی کے بچوں کے پاس, جس پہ سے وہ فون بھی کر سکتے ہوں گے, جس پہ وہ میوزک بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہوں گے, جس پہ وہ انٹرنیٹ ایکسیس بھی کر سکتے ہوں گے, جس پہ وہ کمپیوٹر کے جو چھوٹے موٹے کام, جیسے یہ آپ کو ایک نیٹ بک نظر آ رہی ہے جو کہ چھوٹے سائز کا, تو یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو بیسیکلی کمپیوٹر ہیولٹ پیکارڈ کا ہے یا ڈیل کے ہیں. تو اب یہ ٹیلی فون سے ایوالو ہو کے ایک کمپیوٹر بن رہا ہے, یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. تو کچھ عرصے کے بعد اس میں اتنی کیپیبلٹیز آ جائیں گی کہ یہ جو تین چیزیں میں نے آپ سے کہا, اور لرننگ اور ایجوکیشن اور پیڈاگوجی کے حوالے سے جو فیوچر کی تعلیم ہے, اور یاسر میں چاہوں گا آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان تین چیزوں کے اوپر
بہت امپورٹنٹ ہے توجہ دینا. فیوچر کی جو ایجوکیشن ہے، فیوچر میں ہماری جو ایگزسٹنس ہے، وہ ان 3 چیزوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہوگا. اس میں کمیونیکیشن، اس میں کولابریشن. ایک بندہ ایک چیز نہیں بنا سکے گا، ایک بندہ ایک چیز ایجاد نہیں کر سکے گا. بڑا اہم ہوگا کہ وہ کولابریٹ کر سکے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو. ٹیمز میں کام، کولابریشن، کمیونیکیشن اور انوویشن. تو ان تینوں چیزوں کو جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ موبائل فون یا آئی فون یا اس کے مختلف ویریئنٹس جو اور کمپنیز نے بنائے ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کے بارے میں پلیز کچھ کہیں گے آپ؟ جی، میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں اس میں دیکھنی ضروری ہیں. ایک یہ کہ جو ہماری جس کو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے کانٹینٹ کہنا چاہیے کہ آپ کو ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک، بیسک کانسیپٹس آپ کے اچھے ہوں، بالکل صحیح ہے. اور وہ اس کے بغیر اور ایجوکیشن کا کانٹینٹ ڈیلیور نہیں ہو سکتا. لیکن ایجوکیشن کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں. ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی دنیا کے لیے پریپیئر کرے کہ آپ اس میں فٹ ان ہو جائیں یوزفلی. تو ہم فیوچر کی دنیا کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کے اندر جو دنیا ہوگی اس کے اندر ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے سے فرق کلچر سے آنے والے انسان کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، رہ رہا ہوگا. جو ہماری ڈیموگرافک موومنٹ ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، ناممکن ہے کہ خاص طور پہ ایجوکیٹڈ کلاس جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت یا تو فزیکلی کہیں اور کسی اور ملک میں اور طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یا انٹرنیٹ کے تھرو وہ اب کام کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا کلچر بہت مختلف ہے. تو کمیونیکیشن، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک کے علاوہ کمیونیکیشن ان اینڈ آف اٹ سیلف، اس کو پریکٹس کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، یہ ایجوکیشن کا حصہ ہونا پڑے گا. پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے انوویشن is having more and more of an impact and more and more of a powerful impact. اب مطلب اسکیل جو ہے انوویشن کی جس ریٹ سے وہ آ رہی ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انوویشن اور چینج کو اسٹڈی کرنا اور ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا یہ بھی ایجوکیشن کا حصہ بنے کہ جو چیز آپ نے آج سیکھی ہے وہ اس کی لائف ٹائم سال 2 سال ہے، اس کے بعد کوئی اور طریقہ، نیا طریقہ آ جائے گا اور آپ وہ انوینٹ کریں، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. تو یہ سب چیزیں جو آپ نے کہا، انوویشن، کمیونیکیشن، تیسری چیز آپ نے کہی کولیبریشن، وہ یہ سب ایجوکیشن کا حصہ اس طرح سے ہمیں بنانا پڑے گا. کیونکہ ویسے تو ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو ڈپلوائے کرنا، انسان کا ایسا کیریکٹر ہونا کہ وہ چیزیں ڈپلوائے کر سکے، اور کس طرح اس کے لیے کیا ضرورت ہوگی، وہ بھی ایجوکیشن کا حصہ ہے اور وہ بھی ہمیں اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہوگا. اور اس میں کون سی ٹیکنالوجی ایمرج کر کے آئے گی اور اس سے ہم کتنے پروفیشینٹ ہوں گے، یہ بہت اہم ہو جائے گا. تو جو ٹیکنالوجی کا حصہ ہم اس کورس میں کروا رہے ہیں اس میں خاص طور پہ ہم ان ٹیکنالوجیز پہ آپ کو توجہ دینے کی کوشش کریں گے جس میں پاور پوائنٹ شامل نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ اگر ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں کہ ورڈ استعمال کر لیں آپ ٹائپ رائٹنگ کے لیے، یا آپ ایک پریزنٹیشن بنا لیں پاور پوائنٹ کی، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم افیکٹو کمیونیکیشن، کولابریشن اور انوویشن کی استعمال کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کولابریشن اور کمیونیکیشن کر کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ نئی انوویشنز کر سکتے ہیں. تو ناظرین، پھر جو ہماری لاسٹ کہانیاں تھیں جس میں ہم نے ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی ڈسرپٹیو ہو سکتی ہے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن میں کس طرح سے ڈسرپٹیو ہو سکتی ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے، جو اسمارٹ ٹیلی فون جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنے اسکولز اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بین کر دیں اور اس پہ پابندی لگائیں، ان کو استعمال کرنے، اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے استعمال کرنے کی انوویٹیو طریقے ڈھونڈیں کہ کسی طریقے سے ان کی لرننگ میں، ان کی انوویشن میں، ان کی کولابریشن میں فرق پڑ جائے. میں دیکھ رہا تھا کہ کسی امریکہ کی اسٹیٹ کے اندر انہوں نے ٹیلی فونز کو بین کر دیا، اور اب پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اسکولز کے بچے جو تھے وہ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ اپنا موبائل ٹیلی فون جمع کروائیں پہلے، اور پھر میں ان کا اچھا خاصا ٹائم ضائع ہوتا تھا، یا کلاس کے شروع میں جمع کروائیں اور اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگیں تو وہ موبائل فون واپس لے کے جائیں. تو اس کا انہوں نے حل یہ ڈھونڈا، اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہوتی.
اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ $1 یا $2 کا یا کچھ سینٹس کا ایک فیک موبائل فون آ جاتا ہے، کسی بھی کمپنی سے آپ لے سکتے ہیں، وہ رکھ لیتے تھے اور وہ ڈیلیور کرا دیتے تھے، اپنے موبائل فون سے وہ بات چیت کرتے تھے، واپسی پہ وہی ٹیلی فون وہ لے لیتے تھے. تو اپنی انرجیز ہم اس پہ اسپینڈ کرنے کی بجائے، اس پہ خرچ کرنے کی بجائے کہ پابندیاں لگائیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کریں جو ان کے لیے یوزفل ہو سکے. دوسری کہانی ناظرین جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈکٹیو ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس ایڈکشن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. خاص طور پہ ینگ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے جتنی آرام سے اور سکون سے ایک نئی ڈیوائس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ کبھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. وہ جو ان کے اندر کیپیسٹی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ 2-3 کہانیاں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں. ہم نے بھی یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کمپیوٹرز ڈمپ کرنے سے اسکول کے اندر وہ بات نہیں بنے گی، ہمیں انوویشن کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کیا کر سکیں. ایگزسٹنگ جو پروسیسز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی کہ آپ اپنی ڈگریز جو ہیں وہ لیزر پرنٹر پہ چھاپنا شروع کر دیں، آپ اٹینڈنس جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے بینیفٹس ضرور ہونے چاہیے، لیکن یہ اس کے الٹیمیٹ بینیفٹس نہیں ہونے چاہیے ٹیکنالوجی کے. ہم تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے اس کے بارے میں یہ انوویشن کے بارے میں تھوڑا سا میں اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، کالج کے اندر، کلاس روم کے اندر، اسکول کے اندر جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، وی ہیو ٹو انوویٹ اے لاٹ. یہ ہمیں اپنے آپ کو بہت جھنجھوڑنا پڑے گا کہ کس قسم کی ہم انوویشن کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو انکریمنٹل چینجز ہوتی ہیں یہ نہیں چل سکتی. یہ پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا اور بار بار میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر ہم ایسی دنیا میں چلے جائیں جس وقت جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے ٹائم میں چلے جائیں جس وقت جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت ہم لوگوں سے یہ پوچھیں اگر کہ ہم اڑنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ ہم کس طرح اڑ سکتے ہیں. تو اس کا جو پرفیکٹلی لاجیکل اور ریشنل طریقہ جو اپروچ ہوگی سوچنے کی کہ ہم کس طرح سے اڑنا شروع کر دیں، وہ یہ ہوگی کہ اچھا پھر اڑتا کون ہے؟ جو چیزیں اڑتی ہیں ہمیں ان کے بارے میں دیکھنا چاہیے، اور جب ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے تو پرندے ہمارے سامنے آئیں گے. اور ایک بالکل لاجیکل سٹیپ یہ ہوگا کہ ہمارے اگر پر ہوتے تو ہم اڑنا شروع کر دیتے. تو پھر ہم اپنے پر لگا لیں اور ہم ان پروں کو ماڈیفائی کرتے جائیں اس طرح سے کہ، اور یہ کوشش کی لوگوں نے کرنے کی، لیکن وہ بات نہیں بن سکی. اور جب بات بنی تو وہ بالکل ایک مختلف طریقے سے بنی. تو یہ جو ایک اسی کو لیٹرل تھنکنگ ورسز ورٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، کہ جو ورٹیکل تھنکنگ ڈبونوں کی بات ہم کر رہے تھے نا، کہ ورٹیکل تھنکنگ میں تو آپ بالکل لاجیکل پرفیکٹلی طریقے سے چل رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں وہ بھی اڑتے ہیں ہم بھی اڑتے ہیں. اب یہ نہیں ہمیں سمجھ آتا کہ پر تو بہت سارے ایسے جانوروں کے بھی ہوتے ہیں جو نہیں اڑ سکتے. دیکھیں وہ اس کی لاجیکل تھنکنگ کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں اس کی شارٹ کمنگز کی. آپ دیکھیں کہ جی آپ مطلب ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں ملک کے، تو آپ دیکھیں کہ میرے اور لیڈر میں کیا فرق ہے. آپ دیکھیں جی اس کا یونیفارم ہے مثلا، اور آپ کہیں کہ پہلے تو میں کرتا ہوں نا کہ میں یونیفارم پہن لیتا ہوں، پھر اس طرح سے میں ایک ایک قدم کر کے وہاں پہ لیڈرشپ آف دا کنٹری پہ پہنچ جاؤں گا. یہ سم ٹائمز دا شارٹ اینڈ آبویس پاتھ از ناٹ اے پاتھ اور دا لانگیسٹ پاتھ، اینڈ اے پاتھ دیٹ لیڈز ان دا رانگ ڈائریکشن از ان فیکٹ دا شارٹیسٹ پاتھ. تو یہی لیٹرل تھنکنگ سے یہی عجیب و غریب سے پاتھ نکلتے ہیں. ناظرین ہماری جو تیسری کہانی ہے اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے گا، بڑی مزیدار کہانی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے یا اسکول میں پڑھتے تھے، یا پھر آپ کو بھی یاد ہوگا شاید، تو عام طور پہ فاکس ویگن بڑی مشہور کار ہوا کرتی تھی، اور 60s میں جیپنیز کارز آنا شروع ہوئیں، اور لوگ اسکیپٹیکل تھے ان کے بارے میں کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. لیکن آل آف اے سڈن انہوں نے ساری دنیا پہ وہ چھا گئے. انہوں نے امریکہ کی مارکیٹ کو بھی کیپچر کر لیا، اس بات کے باوجود کہ کارز بیسیکلی وہ 4T ماڈل کی بات کر رہے تھے ہم، جنہوں نے عام لوگوں کے لیے کار بنائی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو جیپنیز کارز تھیں ان کے انسٹالیشن پلانٹس امریکہ میں بھی بن گئے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے انسٹالیشنز کرنی شروع کر دیں، کارز اسمبل کرنی شروع کر دیں ان کی. تو لوگوں نے آخر جیپنیز کارز کو اتنا پسند کیوں کیا؟ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات تھی
کیا ان کے پاس ڈیزائنرز بہت اچھے تھے؟ کیا ان کے مینٹیننس ان کی کم کرنی پڑتی تھی؟ وہ سستی تھیں؟ آخر بات کیا تھی؟ یہ دس از سم تھنگ جو کہ بہت سارے لوگوں کو، جس چیز نے انجینئرس کو بھی اور مارکیٹرز کو بھی اور جو لوگ اور یہ آٹوموٹیو انڈسٹری میں، موٹر انڈسٹری میں کام کرتے تھے، ان کو کافی پریشان کیا کہ آخر وجہ کیا تھی. تو یہاں میرے پاس، آپ کو یاد ہوگا اس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا، ڈسرپٹنگ کلاس کا. اس سے میں کوٹ کر رہا ہوں ایک کہانی جس میں ذکر ہے ایک اور کتاب کا، چیزنگ دا ریبٹ، جس میں اسٹیون اسپیئر ہے، ایک سینئر لیکچرر ایٹ MIT. وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ اسٹوڈنٹ تھا تو وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ امریکن کارز کے اندر اور جیپنیز کار میں فرق کہاں ہے اور کیوں ہے یہ فرق. انجینئر تو وہ بھی بڑے اچھے ہائر کر سکتے ہیں، یہ تو بات نہیں ہے کہ وہ ہائر نہیں کر سکتے. کیا ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ان کے پارٹس ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ان کی میٹلرجی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ان کے ڈیزائنس ٹھیک نہیں ہے؟ آخر چکر کیا ہے سارا؟ تو اس نے یہ کیا کہ اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ recounts an experience that has helped us frame the trap of monolithic instruction that we have gotten ourselves into in public education. Trap of monolithic instruction. کیا مطلب اس کا؟ مونولیتھک کا مطلب ہے کہ جو ایک ہی جس کا پرنسپل ہو، اس کے گرد سب کچھ ارینجڈ ہو، جبکہ اس کا کانٹراسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیفائننگ پرنسپلز 5-6 ہوں. تو مونولیتھک سسٹمز آر ویری ٹائڈی، ویری نیٹ، ویری ریشنل، کہ آپ وہ پرنسپل سمجھ لیں تو آپ کو ساری چیز سمجھ آ جاتی ہے اور سب انٹرنلی کنسسٹنٹ ہوتی ہے. جو دوسرے قسم کے ہوتے ہیں اس میں ایک تو 5-6 سسٹمز آپ کو سمجھنے پڑتے ہیں فرق حصے کو سمجھنے کے لیے. پھر وہ میسی بھی ہوتے ہیں، اتنے ایفیشینٹ بھی نہیں ہوتے، اور ان کے درمیان کانٹرڈکشنز بھی ہوتی ہیں کہ اچھا اب آپ اسکول میں کیا مطلب ہے، اسکول میں میوزک پڑھا رہے ہیں، ایک ہی اسکول میں آپ میتھمیٹکس اور میوزک کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اس میں تو ایک طرح کی چیز کرتے ہیں تو اس میں کوئی الٹی چیز کرتے ہیں. تو یہ نہ ایفیشینٹ رہتے ہیں لوکنگ ایٹ اٹ فرام دی آؤٹ سائڈ، نہ لاجیکلی کوہیرنٹ رہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ اور ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں. جی، تو وہ یہ ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا 1996 میں ایز اے ڈاکٹرل اسٹوڈنٹ کہ ٹویوٹا کی جو پروڈکشن لائن ہے اس میں آخر کیا سیکرٹ کیا ہے. آپ نے بھی ابھی نئی ٹویوٹا خریدی ہے، معلوم نہیں کیسی لگی آپ کو. تو بہرحال وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے جب تک معلوم نہیں ہوگا، جب تک میں وہاں اس فیکٹری میں ایز اے ورکر جا کے کام نہیں کرتا. تو وہ ٹویوٹا کی فیکٹری میں اس نے ایک ایز اے ورکر جا کے کام کیا اور دیکھا کہ وہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے. اس کا خیال تھا کہ اس کے بغیر، ایکسپیرینس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ڈیٹرائٹ کی بگ 3 پلانٹس، اس میں کون سی گاڑیاں بنتی ہیں؟ ایک تو فورڈ ہی ہے، پھر کرائسلر، ایک اور ہے آئی تھنک جنرل موٹرز. جی، تو اس میں ان فیکٹریز میں بھی جا کے اس نے کام کیا اور اس نے یہ ایکسپیرینس کرنے کی، خود سے پرسنل ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کی کہ آخر فرق کہاں پہ ہوتا ہے. اچھا، جب وہ ڈیٹرائٹ بگ 3 فیکٹری میں گیا تو اس نے ان سے کہا کہ اب مجھے کوئی ایسی جگہ لے چلو جہاں زیادہ ٹیکنیکل کام نہ ہو. تو انہوں نے کہا جہاں سیٹس فکس ہوتی ہیں نا کار کے اندر، فرنٹ سیٹ، صرف فرنٹ سیٹ تم نے فکس کرنی ہے، اور وہ پائپ لائن چل رہی ہوتی ہے، کاریں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں، وہاں پہ فرنٹ سیٹ تمہیں فکس کرنی ہوگی. 58 سیکنڈز کے اندر تم نے ایک فرنٹ سیٹ فکس کرنی ہوگی. تو اس کو انہوں نے بتایا کہ جو وہاں پہ اس کا ٹرینر تھا کہ دیکھو بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، یہ کرنے کے بعد یہ کلک کی آواز آئے گی تمہیں، پھر تمہیں دوسرا اسٹیپ کرنا ہوگا کہ وہ اس کی اورینٹیشن ٹھیک ہو جائے، پھر کچھ نٹس بولٹس لگانے ہوں گے تمہیں. تو یہ کوئی 5-6 اسٹیپس تمہیں کرنے ہوں گے اس 58 سیکنڈز کے اندر. اب تم دیکھ لو، یہ کام بڑا سمپل سا کام ہے، یہ اس کے بعد پھر یہ کام، پھر یہ کام، اور اس طرح سے تم سیٹ فٹ کر لو گے اس کے اندر. اچھا، اسٹیو جو تھا بیسیکلی میکینیکل انجینئرنگ اس نے MIT سے پڑھی ہوئی تھی. تو اس سے بہتر بندہ کون ہو سکتا تھا سیٹ فکس کرنے کے لیے؟ آپ خود ہی اندازہ کریں کہ ہم کسی 3rd کلاس یونیورسٹی کے، کسی 3rd کلاس گریجویٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک PhD اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں جو میکینیکل انجینئرنگ میں، جس نے MIT سے ہی میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب سیٹ آئی، جب وہ چلائی، اس نے کہا اچھا بھائی اب تم کرو اپنا کام. وہ آئی تو جب اس نے پہلا اسٹیپ کرنے لگا، اس پہلے اسٹیپ میں وہ پھنس گیا.
تو ابھی اس کا پہلا اسٹیپ ختم نہیں ہوا کہ وہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا, ابھی دوسرا اسٹیپ بھی کرنا تھا, تیسرا اسٹیپ بھی کرنا تھا, کہ وہ انہیں پوری پائپ لائن روکنی پڑ گئی اس کو. تو 58 سیکنڈز میں ہی ٹرائی ٹو کمپلیٹ, تھوڑا سا ہی کام کر سکا, اس کا بہت چھوٹا سا فریکشن کا وہ کام کر سکا, اور وہ پوری اس کو وہ روکنی پڑ گئی ان کو پائپ لائن. اسٹیو نے دوبارہ کوشش کرنے کی اور دوبارہ اس سے یہ نہیں ہوا. تو بہت دیر کے بعد آخر اس کو یہ سمجھ آئی کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے پوری طرح سے مہارت حاصل ہو جانی چاہیے. اچھا, اس کو وہ کہتے ہیں ان بزنس وی کال دی اینڈ آف دی لائن ایکٹیویٹی انسپیکشن, ان ایجوکیشن وی کال اٹ اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ. اس کے بارے میں یاسر کچھ کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اسی طرح سے دیکھیں کہ جو مسئلہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, آپ صرف آگے جا کے میجر یہ کر رہے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے, کہ وہ کتنی ٹھیک طریقے سے فٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس کو تو بہت مسئلہ ہو رہا تھا فکس کرنے میں, اور سیٹوں کو فکس کرنے میں بھی اسے مسئلہ ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب کوئی سیٹ اس طرح فکس ہوگی, کوئی کسی اور طرح, کچھ پوری طرح فکس ہی نہیں ہوگی. اور اسی پرابلم کو آپ اگر دیکھیں کہ وہ انجن کے اندر بھی یہی کچھ ہوگا, تو پھر وہ گاڑی چلے گی کیسے؟ ایگزیکٹلی. اور وہ انسپیکشن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ایز اے سینس کہ آپ نے اینڈ پہ جو کی, اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. اور اسی طرح سے پیڈاگوجی میں بھی آپ ساتھ ہی دیکھیں کہ ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز پڑھو اور یہ چیز پڑھ لو, یہ آج ہم نے پڑھا دیا آپ کو, یہ چیز بھی ہم نے آج پڑھا دی, اس کے بعد کل کچھ اور پڑھا دیتے ہیں, ایک ہفتے کے بعد کچھ اور پڑھا دیتے ہیں. اس کے مڈ ٹرم جب ہمارا ہوتا ہے تو مڈ ٹرم میں پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے, نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر وہ اس مڈ ٹرم میں ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے, تو وہ واپس لوپ کلوز, فیڈ بیک لوپ کلوز کرنا نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, وہ کمی اور بیشی رہ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. اور پھر فائنل میں ہم لوگوں کو فیل کر دیتے ہیں, اور جب ہم فیل کر دیتے ہیں اور ہمارا رزلٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں تو کسی کا بھی اے نہیں آیا, تو از اٹ اے ریفلیکشن کہ ہم بہت اچھے ٹیچر ہیں, یا از اٹ اے ریفلیکشن کہ ہمیں پڑھانا نہیں آتا؟ تو مطلب یہ کہ اگر تو 1000 گاڑیاں اس فیکٹری میں سے نکل رہی ہیں, اور انسپیکشن کے بعد فرض کریں کہ صرف 10 گاڑیاں باہر نکلتی ہیں, تو اس فیکٹری کو تو کچھ عرصے بعد بند کرنا پڑے گا انہیں. اسی حساب سے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ بہت کم لوگوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ کولابریشن کر سکیں, کمیونیکیشن کر سکیں اور انوویشن کر سکیں, اور ہم نے اپنا لیول بہت اونچا رکھا ہوا ہے کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہم بہت کم لوگوں کو پاس کرتے ہیں, تو کوئی یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اسٹیو نے کہا کہ اچھا اب میں ٹویوٹا کی فیکٹری میں جاتا ہوں, اور وہاں جا کے میں ان سے, اس نے کہا میں وہی سیٹ ہی فکس کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو وہاں پر جو انسٹرکٹر تھا اس کا, اس نے یہ کہا کہ سیٹ کو فکس کرنے کے لیے 5 یا 6 سٹیپس ہوتے ہیں, لیکن میں تمہیں نیکسٹ سٹیپ کبھی نہیں بتاؤں گا جب تک تم پہلا اسٹیپ مجھے کر کے اور اس میں پرفیکشن حاصل نہیں کر لو گے. تو اس نے کہا نہیں مجھے بتا دو, میں ساتھ ہی ہے تو سیٹ. اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے بتانے ہی نہیں, تم نے جتنا مرضی ٹائم لینا ہے لے لو, پہلے تم سیٹ کو فکس کرنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے اس میں مجھے پرفیکٹ ہو کے دکھاؤ, اس کے بعد ہم آگے چلیں. تو اس نے کہا اف یو ماسٹر اسٹیپ 1 in a minute you can begin learning step 2 in a minute. If step 1 takes you an hour, then you can learn step 2 after an hour. This is something very important. کہ میں نے تو آگے جانے ہی نہیں دینا تمہیں, یہاں پہ تمہیں روک دینا ہے میں نے, یہ تم کر لو گے تو تم آگے جاؤ گے. It makes no sense for us to teach you subsequent steps if you cannot do the prior ones correctly. کتنا چھوٹا سا میسج ہے یہاں سے, اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. Testing and assessment was an integral part of the process of instruction. This is something very important. اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ کر دیں تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو امریکن موٹر کمپنیز کا ہو رہا ہے. As a result, when he took his spot on Toyota's production lines, Steve was able to do his part right the first time and every time. In fact, Toyota had built into its process a mechanism to verify immediately that each step had been done correctly. وہ انسپیکشن بھی انہوں نے بیچ میں رکھی ہوئی ہے ساری. تو ڈیٹرائٹ بگ پلانٹ کے اندر دی ٹائم واز فکسڈ بٹ دا ریزلٹ آف دا ٹریننگ واز ویریبل اینڈ انپریڈکٹیبل. جو کچھ ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے اپنا ایجوکیشن کا
لیکچر ٹائم، اسسمنٹ ٹائم، سیمسٹر ٹائم وہ فکس کیا ہوا ہے، اور جو ہمارے ریزلٹس آتے ہیں، جو پروڈکٹس ہم نکال رہے ہیں، جو ہمارے بچوں باہر نکل رہے ہیں، وہ انپریڈکٹیبل اور ویریبل اور انپریڈکٹیبل. بالکل. تو اس کے بارے میں اب آپ کو یہ فکس ٹائم اینڈ ویریبل لرننگ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس چکر میں اگر ہم پھنسے رہیں گے کہ فکس ٹائم، آپ کو یاد ہے خان اکیڈمی نے بھی اس طرح کیا تھا. بالکل. اب ہم پرانی اگر باتیں یاد کرتے ہیں تو اس نے کیا چیز مختلف کی تھی؟ اس نے کوئی چیز بھی مختلف، وہ کوئی اتنا بڑی چیز تو نہیں ہے، اس نے ایک چھوٹی سی چیز کر دی، اور وہ یہ اس نے کہا کہ یہ 10 منٹ کا ماڈیول ہے جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، تم یہ کر لو، اور یہ کرنے کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ تم کتنا اچھا کر سکتے ہو، اور جب تم وہ اس کا امتحان دے لو اور وہ امتحان تمہیں سرٹیفائی کر دے، تو پھر سیٹ جو تم نے فکس کرنی ہے ٹویوٹا کی، اس کا سیکنڈ اسٹیپ اس کے بعد تم کرو گے. صرف اتنی سی بات کی اس نے، اور اس کا آپ ایفیکٹ دیکھیں کہ کیا ہوا. جسٹ ایز اے پروفیشنل ڈسپلن آف انسپیکشن ایمرجڈ ان انڈسٹری، a professional discipline of assessment has emerged or has to emerge in education. یاسر، یہ چیز ہمیں ایجوکیشن میں اتنا ٹائم کیوں لگا اس چیز کو ریئلائز کرنے میں، جس کو ابھی بھی کافی لوگ ریئلائز نہیں کر سکتے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ اب ریلی ہم ٹیکنالوجی کی طرف آ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ٹیکنالوجیکلی فیزیبل نہیں تھا کہ اب میں اگر لیکچر کو 10 منٹ کے بعد لیکچر روکوں، کوئز امپلیمنٹ کروں، پھر وہ کوئی گریڈ ہوگا، کوئز مجھے اکٹھے کریں گے، ٹی ایز مجھے پکڑائیں گے، میں گریڈ کروں گا. اس طرح سے ہم ریئل ٹائم میں فیڈ بیک لے کے اس کو ساتھ لے کے آگے چلنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا. لیکن ٹیکنالوجی اگر ہم آج اس طرح آپ نے کہا کہ ورڈ پروسیسنگ اور پرنٹنگ والی بات نہیں کر رہے، اگر اس چیز کے لیے ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کریں کلاس روم میں، تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ ایک بہت میجر تبدیلی ہوگی کہ جو کلاس روم جس کو آج تک جو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بہت میجر تبدیلی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو لرننگ کا ٹائم ہے، جو ہمارے اسیسمنٹ کا ٹائم ہے، جو ہمارا باقی سارے ٹائمز ہیں، ان کو ویریبل ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ہمارا جو رزلٹ ہے وہ کم از کم ایک خاص لیول کا ضرور ہونا چاہیے. رائٹ. تو ہم اسٹوڈنٹ کی نالج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریڈکٹیبل ہو اور اس میں ویریئنس کم ہو، اور ٹائم جو ہے ہمارا ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ وہ ویریبل ہم کر لیں. بالکل. جی. تو ناظرین، اب آپ نے دیکھا اس چھوٹی سی کہانی کا، جس میں بہت کچھ نتیجہ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم ایک ٹپیکل انڈر اچیور کی کہانی آپ کو سنائیں گے، اور انڈر اچیورز کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اسٹیو جاب بھی ایک ٹپیکل انڈر اچیور تھا. ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک کہانی سنانا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک ٹپیکل انڈر اچیور کی، اور کہانی لی گئی ہے اس کتاب میں سے، ایمپاورنگ اسٹوڈنٹس وتھ ٹیکنالوجی، 2nd ایڈیشن ہے یہ، ایلن نومبر کا. اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ہم انڈر اچیورز کے بارے میں دوبارہ سے آپ کو ذکر کر دیں. کہانی بڑی مزیدار ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. انڈر اچیورز کی کوئی خاص کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ وہ ہم نے اسٹیو جاب کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. ان کا آئی کیو تو بہت اچھا ہوتا ہے، آئی کیو ٹیسٹ میں وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن جو اچیورز ٹیسٹ ہے اس میں وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے. ان کے سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں بڑے مختلف ہوتے ہیں، ان کے شوق بڑے مختلف ہوتے ہیں، اور اکثر کسی خاص چیز میں ایڈکشن ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیز شوق کی پڑھنی ہے. جیسے اسٹیو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیلیگرافی کے کورسز اٹینڈ کرتا تھا، باقی کوئی کورسز وہ اٹینڈ نہیں کرتا تھا. تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں انڈر اچیورز کے. لیٹرل تھنکنگ ان کی یا سے آپ کے خیال میں بہتر ہوتی ہے؟ بہت سے قسم کے انڈر اچیوز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سرٹنلی ایک قسم کے لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیٹرل تھنکنگ. مطلب وہ لاجیکل تھنکر اتنے نہیں ہوتے، جس کو ہم عام طور سے لاجیکل تھنکرز کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. لاجک ہوتی ہے ان کی ایک، لیکن ایک خاص قسم کے ایریا میں آپریٹ کرتی ہے. آئنسٹائن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک، آئنسٹائن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مطلب آرڈنری انڈر اچیور بھی نہیں، ایکسٹریم انڈر اچیور ان کو کہنا صحیح ہوگا. اور آئنسٹائن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو اور لوگوں کے پاس تھی وہ اس کے بعد اس نے کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم نہیں کیا. جی بالکل. انفیکٹ وہ بعد میں ایکسپیریمنٹ پرفارم ہوئی جس سے پتہ چلا. اسی طرح سے
روسو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈر اچیور تھا. والٹیئر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈر اچیور تھا. انڈر اچیورس کا ایک تھیم سانگ بھی ہے جو آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئے گا اور مل جائے گا. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ دے آر پراؤڈ ٹو بی انڈر اچیورس, کہ ہم کوئی چیز اچیو نہیں کرتے, ہم رات کو دیر تک سوتے رہتے ہیں, ہم کوئی خاص چیز اچیو نہیں کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک عجیب سائیکالوجی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ یہ ایک تو اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے نا, جو ہماری بہت سارے سسٹمز میں, ایجوکیشنل سسٹمز میں بھی ہے, کہ یہ ہم نے ایک ایوریج ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اور سب ہر ایک کو وہ ایوریج کے اندر فٹ ہونا چاہیے. انڈر اچیورس کا خاص یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بغاوت کرتے ہیں, بالکل صاف صاف. اور اس لیے باغی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے ہیں کچھ پراؤڈ اپنی پوزیشن کے اوپر. تو انڈر اچیورس ٹپکلی ہوتے ہیں آپٹنگ آؤٹ آف دس انٹائر پروسیجر. یہ برنارڈ شاء کی آپ کو کوٹیشن بہت اچھی لگی, یہ اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی دیں. اور برنارڈ شاء کی خاص ایک, بہت سے ٹیلنٹڈ آدمی تھے, ان کی خاص ایک یہ بھی تھی, وہ ٹیکنیک جو تھی کہ وہ کننڈرمز بنا دیتے تھے, کہ ایسی چیز جو آپ کو صحیح بھی لگتی تھی اور غلط بھی لگتی تھی. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ the reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man. کہ ریزنبل انسان جو ہے وہ دنیا کے مطابق اپنے آپ کو سلجھا لے گا, انریزنبل جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ دنیا کو تبدیل کر دے. تو جو تبدیلی آتی ہے دنیا میں, پروگرس جو آتی ہے, وہ انریزنبل لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے اندر مطلب جس طرح عموماً برنارڈ شاء کا ہوتا تھا, اس میں وہ بات تھوڑی سی چھپی ہوئی ہوتی تھی. یہ بالکل سچ ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے انریزنبل ہونا ضروری ہے, دونوں تبدیلی. بالکل. تو یہ ایکچولی بات اس میں چھپی ہوئی ہے کہ ناٹ آل پروگرس, آل چینج از پروگرس. انٹروڈیوسنگ اے چینج, اس کے لیے انریزنبل ہونا پڑتا ہے ٹو سم ڈگری اور دی ادر, لیکن وہ چینج پروگرس کی طرف لے کے جائے, اس کے لیے ایک ریزنبل ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے انسان کے اندر, کہ کچھ چیزوں کے بارے میں انریزنبل ہو اور کچھ چیزوں کے بارے میں بیٹر دین ریزنبل ہو. تو جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ناظرین آپ سے کہ ڈسرپٹنگ ٹیکنالوجی جن لوگوں نے بنائی, ان میں سے اکثر لوگ انریزنیبل تھے اور انڈر اچیور بھی تھے. دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج. ڈیک کا ہم نے ذکر کیا, پی ڈی پی کے کمپیوٹرز بڑے مشہور تھے, وہ بڑے لاجیکل ان کے ڈیزائنرز تھے, بڑے ریشنل ڈیزائنرز تھے, لیکن وہ انہوں نے وہ انریزنیبل حرکتیں نہیں کی جو ایپل نے کی غالباً, یا اور چھوٹی کمپیوٹر کمپنیز نے کی, کہ وہ بالکل ہی ڈسرپٹ کر دیا سارا کچھ. اسی طرح لیٹرل تھنکنگ ورسز ورٹیکل تھنکنگ کا ہم نے ذکر کیا. تو ان آرڈر ٹو کریٹ سم تھنگ نیو اینڈ ڈفرینٹ, ون ہیز ٹو ڈو لیٹرل تھنکنگ اور پرہیپس سم انریزنیبل تھنکنگ. اسٹیو جابز کی ہم بات کر رہے تھے, وہ تو بہت مشہور تھا کہ ڈیزائن پروسیس کے اندر بہت انریزنیبل تھا, کہ اس کے انجینئر سے کہتے تھے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, آپ سوچیں اس کے بارے میں تھوڑا. اور وہ صاف صاف کہتا تھا میں اس کے بارے میں بالکل سوچوں گا ہی نہیں, جو مجھے چاہیے اس طرح یوں کر کے ہوگا. اسٹیو جابز کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اسٹیو جاب کے ساتھ ساتھ جو ایک اور نام آتا ہے جو غالباً اتنا ٹاورنگ تو خیر نہیں ہے, لیکن بہرحال ون آف دا موسٹ ویلتھی پرسنس ان دا ورلڈ, بل گیٹس کا نام آتا ہے. تو بل گیٹس کا بھی اب ناظرین آپ دیکھیں کہ ہی واز اے ڈراپ آؤٹ فرام ہارورڈ, اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی مزیدار ہے. جو اس کا ارلی ایکسپیرینس تھا ہائی اسکول کے اندر. اب یہ انڈر اچیورس کی یہ ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے, ویری ایڈکٹیو وتھ ٹیکنالوجی, اور خاص طور پہ نیو ٹیکنالوجی. تو ہائی اسکول کے اندر اس نے کمپیوٹر پی ڈی پی 10 کے اندر ڈی بگنگ کیا کرتا تھا. یہ ہائی اسکول کی بات, 7ویں جماعت سے اس نے کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھنی شروع کی تھی, اور اس میں اس کو اتنا مزہ آنا شروع ہوا تھا کہ اس نے اسی ایج میں ہائی اسکول کے اندر کرنا شروع کر دیا. کالج میں جا کے اس نے یہ کیا, اچھا یہ پی ڈی پی وہی کمپیوٹر ہے, اسی ڈیک کا کمپیوٹر ہے جس کو اسٹیو جاب نے ڈسرپٹ کیا تھا. اچھا اس کے بعد ہائی اسکول میں جا کے اس نے یہ کیا کہ پی ڈی پی 10 مشین جو تھیں, جو ایک نیٹ ورک کے اوپر تھیں, اس میں ایک وائرس بنا کے ڈال دیا, اور اس وائرس نے یہ کیا کہ وہ سارے کمپیوٹرز کو بند کر دیا. وہ پکڑا گیا لوگ کہ یہ اس نے کیا, اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ تم نے اب سال بھر تک کمپیوٹر کے پاس نہیں جانا. اور اس نے سوچا کہ میں اب لاء کی ڈگری کر لیتا ہوں, اس لیے کہ کمپیوٹرز اتنے ایڈکٹیو ہیں کہ اگر میں چلا جاتا ہوں تو میرے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا.
ہارورڈ میں وہ چلا گیا، لیکن ہارورڈ کے پہلے سال ہی 1973 میں اس کو پہلے یا دوسرے سال کے دوران میں اسے پاپولر میکینکس کا اس کے ایک دوست نے ایک آرٹیکل دکھایا جو کور سٹوری پہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک فرم مٹس کے نام سے نیو میکسیکو میں انہوں نے ایک کمپیوٹر بنایا جس کی قیمت $350 ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مارکیٹ کریں، اور شاید اس کے لیے انہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھوانی ہے کسی سے، اور بل گیٹس نے یہ سوچا کہ پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مجھے چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ کے اور اس کمپنی کو جوائن کر لوں، اور یہاں سے اس کی یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوا یہاں سے ہوا۔ تو ناظرین، اس کی جو بایوگرافی ہے وہ آپ ذرا دیکھیے گا، خاص طور پہ جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں اس کے بعد کے۔ اس کو پھر بلایا گیا ہارورڈ میں ہی کانووکیشن کے اندر ایڈریس کرنے کے لیے، اور جیسے اسٹیو جابس کو بلایا گیا تھا اسٹینفورڈ کے اندر، تو بل گیٹس کو بھی بلایا گیا، اور اس نے بھی وہی باتیں کی جو اسٹیو جابس نے کی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو ڈیڈ آئی آلویز ٹولڈ یو آئی وڈ کم بیک اینڈ گیٹ مائی ڈگری۔ تو اگرچہ اسے ڈگری تو نہیں ملی لیکن آنرری ڈگری ملی تھی، جی آنرری ڈگری ملی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں، اور میرے خیال میں جو عام ڈگریز آپ کو مل رہی ہیں اس سے بہت بہتر مجھے ڈگری ملی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ شکر ہے ہارورڈ نے مجھے کانووکیشن پہ بلایا، مجھے آپ کا جو شروع میں جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جب نئے کمنسمنٹ یا انوگرل، جو اس میں نہیں بلایا اس لیے کہ اگر اس میں بلا لیتے تو میں نے سب کو بگا دینا تھا یونیورسٹی سے۔ تو اس نے کہا کہ آئی واز سو ڈفرینٹ، مطلب اور لوگوں کی نسبت اتنا مختلف تھا۔ اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم تھینک فل کہ مجھے جب انٹروڈکشن کروایا گیا تو یہ کہا گیا کہ ہارورڈز موسٹ سکسیسفل ڈراپ آؤٹ، کہ وی کلنگ ٹو ایچ ادر ایز اے وے آف ویلیڈیٹنگ اوور ریجیکشن آف آل دوز سوشل پیپل اینڈ نارمس۔ تو یہ ایک خاص چیز ہوتی ہے، رات کو وہ سوتا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو رات کو سونا نہیں چاہتے تھے یا عجیب باتیں سوچنا چاہتے تھے وہ اس کے ساتھ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں صبح کلاسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اس نے بھی یہی کیا کہ کلاسوں میں جانا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد مائکروسافٹ کے ساتھ جو اس کی جرنی ہے اس کا آپ معلوم ہے آپ کو۔ یہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس نے بھی وہی بات کی ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے اندر جو کولیبریشن، کمیونیکیشن اور اس کی جو گنجائش ہے اور انوویشن کی جو گنجائش، یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ پیڈاگوجی میں دیکھیں تو یہ آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ بل گیٹس کا جو ایڈریس ہے، اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے غربت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹ ورکنگ نے ہمیں اب اس قابل بنا دیا کہ ہم قریب آ گئے ہیں، ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم انوویٹ کر سکتے ہیں، اور جو غربت ہے اس دنیا کے اندر اسے ختم۔ یہ بھی اس کے بارے میں بھی یاسر میں دیکھ رہا تھا اسی کتاب کے اندر، ریزوننس کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں از اے ویری گڈ اسپیکر جی، اور اس نے وہ اسٹار مومنٹ کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک اسٹار مومنٹ ہوتا ہے، تو اس نے اپنی اسپیچ میں جب یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں کمپیوٹرز کے ذریعے، نیٹ ورکنگ کے ذریعے کولیبریشن کرنی چاہیے، انوویشن کرنی چاہیے، اور کمیونیکیشن تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اور اس کے لیے غربت ختم کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ملیریا سے مر رہے ہیں اس وقت، تو وہ اسٹار مومنٹ کو اور بھی زیادہ ڈرامیٹائز کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جار لے کے آیا ہوا تھا یہ، اور وہ جار اس نے کہا اس میں سارے مچھر بھرے ہوئے ہیں، اس کو کھول دیا اور کہا کہ آپ امیر لوگ جو ہیں وہ کیوں بچیں مچھروں کے ساتھ، اگر غریب لوگوں کو مچھر کاٹ رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنے چاہیے، اور مجھے ڈر ہے اس میں کوئی ڈینگی کا مچھر نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ انوویشن، کمیونیکیشن اور کولیبریشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر نہیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مور اینڈ مور انڈسٹریز، مور اینڈ مور جابس آر بیکمنگ انفارمیشن انٹینسو۔ جب وہ ہو جاتی ہے نا، کوئی انڈسٹری انفارمیشن انٹینسو ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ اب پرانا سٹائل کا آپ کا مطلب بھٹا فیکٹری ہے جہاں پہ آپ وہ اینٹیں بنا رہے ہیں، وہاں پہ پرابلی کمیونیکیشن، کولیبریشن، انوویشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی، اور کوالٹیز ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی کوئی جاب یا کوئی انڈسٹری انفارمیشن انٹینسو ہو جاتی ہے، جب تقریباً سب ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، ہر جگہ انفارمیشن پروسیسنگ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو یہ سکلز جو ہیں یہ ان کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے ان دوز جابس۔ ہمارے گھر کے اندر مجھے احساس ہوا انڈر اچیورز کی ایک کہانی۔ میرا جو بڑا بیٹا ہے ہی واز اے ٹپیکل انڈر اچیور، کہ وہ شاہ جمال کے اس پہ جا کے دھمال کیا، بہت اچھی دھمال کرتا ہے، وہ الیکٹریکل انجینئر، لیکن اس نے کبھی انجینئرنگ کو سیریسلی نہیں لیا۔ جب اس نے انجینئرنگ پاس کی تو اس کی وہ بھی جس طرح سے بات کی مجھے معلوم ہے
وہ زمانہ تھا جب ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ببل برسٹ نہیں ہوا تھا. وہ ایک کمپنی میں گیا, انوویٹو میں نام لے دیتا ہوں اس کا, اور وہاں پر مجھے اس نے آ کے بتایا کہ اس کی سلیکشن ہو گئی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر اس کی سلیکشن کیسے ہوگی. اس کے تو مارکس بہت تھوڑے تھے, میں نے کوئی سفارش نہیں کی تھی, حالانکہ میرے کافی دوست تھے, وہ جاننے والے تھے. تو مجھے اس نے یہ بتایا کہ وہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی گئے تھے, اور وہ ہماری کالونی میں رہتے ہیں جو بچے, اور وہ ٹاپ کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے اور انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. تو جب میں نے انکوائر کیا کہ یہ آخر ہوا کیسے, تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر جو انٹرویو لینے والا تھا وہ کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں تھا, وہ ایک سائیکالوجسٹ تھا, اور وہ ٹپیکلی انڈر اچیورز کو ہائر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ان انڈر اچیورز کو جن کا ہم نے ذکر کیا نا کہ آئی کیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان کے مارکس اتنے اچھے نہیں ہوتے, مطلب ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے لیکن وہ اچیو نہیں کر سکتے. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی اس کمپنی کی؟ یہ بڑی نام بھی کمپنی کا انوویٹو, لیکن انوویشن کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ببل ابھی برسٹ نہیں ہوا تھا, جابس پہ تحاشا تھے, ساری دنیا میں جابس تھے اور بہت ہائی پیئنگ جابس تھے. ان کو پتا تھا کہ جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا پڑھنے چلے جائیں گے یا ان جابس پہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. جو لوگ رہ جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے مارکس اتنے تھوڑے تھے یا جنہوں نے ابھی پوری طرح پاس آؤٹ نہیں کیا یا کچھ ایسے مسائل ہیں, وہ رہ جائیں گے. ان کو وہ ٹرین کر کے اپنی کمپنی کے لیے ایک یوزفل, ایک پروڈکٹیو, ایک ایسا بندہ جو ان کے لیے ڈیزائن کر سکے, ایسا ڈیزائن کمپنی وہ بنانا چاہیے. کتنی مزیدار بات ہے یاسر. جی بالکل, یہ لیٹرل تھنکنگ ہے. جی. تو اس میں انہوں نے اس کو ہائر کیا, انہوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ بعد میں پھر ایک اور کمپنی میں چلے جائے, اس کے بعد پھر ایک امریکن کمپنی میں چلا جائے, میں اب اس کا نام نہیں بتانا چاہتا, اس کے سب آرڈینیٹس بھی یہ ساری باتیں سن رہے ہوں گے. تو اس وقت ہی از دا اونلی ون ہو واز ڈوئنگ ریئل ڈیزائن ورک ان اوور فیملی, اینڈ ہی واز دی موسٹ انڈر اچیور ان اوور فیملی. تو یہ بڑی عجیب بات تھی, جو مطلب یہ انڈر اچیورس کو استعمال کرنے کا ایک بڑا انوویٹو طریقہ تھا. بالکل. تو ناظرین, اب ہم اپنی چوتھی کہانی شروع کرتے ہیں, ایک انڈر اچیور کی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کتاب میں سے لی ہے, ایلن نومبر کی. یہ ایک ایلن نومبر کی پرسنل کہانی ہے. اس کو بتایا گیا, اس کو رپورٹ کیا گیا جب یہ گھر پہ تھا کہ اور یہ بات ہے 70s کی غالباً, 80s کی غالباً, کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک لیب بریک ان کی ہے اور یہ فوراً یونیورسٹی جائے اور جا کے انویسٹیگیٹ کرے اور پاسبلی اس کو سزا دے. تو جب پروفیسر نومبر کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کی اور فوراً آپ جائیں اور جا کے دیکھیں, وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے اس وقت بریک ان کرنے کے بعد, کمپیوٹر سائنس کی لیب. تو مطلب یہ تھا کہ اب اس نے اس کو کوئی سزا دینی ہوگی, ریپریمانڈ کرنا ہوگا, کوئی جرمانہ کرنا ہوگا. اس زمانے میں بھی یہی حال تھا کہ میتھس ڈپارٹمنٹ والے اس کو رن کیا کرتے تھے, کمپیوٹر سائنس کی لیبورٹریز کو. تو اب سوال یہ تھا کہ جب یہ جا رہا تھا ڈرائیو کر کے, تو کیا وہ چور تھا جس نے کیا, وہ کوئی چیز چرانا چاہ رہا تھا, وہ کیا چیز اس نے چرائی, اس نے کیا کیا, یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے. اس کو یہ پتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آلریڈی پروبیشن کے اوپر ہے, اور یا صرف آپ بھی ڈسپلنری کمیٹی میں آج کل ابھی بھی ہیں, نہیں اب میں نے چھوڑ دیا, شکر ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پروبیشن پہ ہو اور جو اس طرح کے کسی کام میں الجھ جائے, جی, تو اس کے لیے تو پاس کرنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. ہی بیڈلی نیڈیڈ کریڈٹس ٹو پاس آؤٹ, جو کہ اس کے جو ساتھ کے لوگ تھے وہ پاس آؤٹ کر گئے تھے اور اس کو پاس کرنا تھا, ادروائز ہی وڈ ہیو بین آؤٹ. ہی شوڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو بریک دا لا اینڈ سفر فردر پینلٹیز. یہ اس کے خیالات تھے جب یہ ڈرائیو کر کے جا رہا تھا. اچھا, اب اس نے وہ جب وہاں لیب میں پہنچا تو اسے کیا چیز نظر آئی, یہ تو بات کی بات ہے. تو یہ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ پور کلاس روم پرفارمنس بٹ انٹیلیجنٹ ادروائز, ٹپیکل انڈر اچیور, ایکسیلنٹ آئی کیو ٹیسٹ پرفارمنس بٹ پور اچیومنٹ اسکورس, اسپوریڈک کلاس اٹینڈنس, کے کلاسوں میں جاتے ہی نہیں. اب اگر کلاسوں میں نہیں جاتا تو وہ ٹیچر یہ کہیں گے تو کلاسوں میں نہیں آتا, ہم کیا پڑھائیں اس کو. ٹپیکل ایٹ رسک اسٹوڈنٹ, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جس نے یہ بریک ان کیا تھا. آپ نے اس طرح کے اسٹوڈنٹس یو ای ٹی میں بھی دیکھے ہوں گے, نرس میں بھی دیکھیں, جی آئی کے میں بھی, فاسٹ میں بھی, تقریباً سب جگہ آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جو کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں آئی واز شاک ٹو سی کہ ہی واز پروگرامنگ اے کوموڈور پیٹ. ناظرین, آپ کو یہ کوموڈور پیٹ اس وقت نظر آ رہا ہے جو ہم نے جس کا ذکر کیا تھا. کوموڈور واز ون آف دا فیو کمپنیز جنہوں نے شروع کیا تھا نا کمپیوٹر.
ہی واز ورکنگ ود اے فیسینیشن، یعنی اس نے چوری کر کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گیا تھا اور وہ سارا کچھ بھولا ہوا تھا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اور وہ فیسینیٹ ہوا تھا اپنی پروگرامنگ کے اندر. دی کمپیوٹر پرووائڈڈ ہم این اپرچونٹی ٹو پرفارم. ہی سیڈ ہی کین ڈو دا ہول کورس ورک ان اے ویکس ٹائم. اب یہ بڑی عجیب باتیں جو جب یہ وہاں پہنچا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ بریک ان کر کے بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا فیسینیٹ اس کی باڈی لینگویج سے، اور وہ کہہ رہا ہے میں ساری جو اسائنمنٹس ہے ڈیٹا اسٹرکچرز پروگرامنگ کی وہ ایک ہفتے میں کر کے دے سکتا ہوں. A complete programming course in just 1 week، جس میں اس کی اٹینڈنس 0 تھی تقریباً. Without attending classes, without instructor help, without routine homeworks, he can do it all by himself. یہ وہ claim کر رہا ہے. An at-risk student behaving in such an odd way. تو جب ہم نے رولز اور ریگولیشن کی بات کرنی شروع کی کہ بھئی کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے، تو ہم کس طرح سے، تو اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا اس کو. تو اچھا، اس نے ساتھ ایک اور یہ بات کی، یہ آپ کو پیٹ کمپیوٹر بھی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر، کہ مجھے یہ کمپیوٹر آپ مجھے گھر لے جانے دیں. اب جو چوری کرنے گیا تھا اس نے کہا مجھے گھر لے جانے دیں. اس نے یہ نہیں کہا میں چوری کرنے گیا. اچھا، اس نے بریک ان کیا، میں نے بریک ان کیا اور میں اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا. اور اب وہ کہتا ہے کہ میں اتنا فیسینیٹ ہوا ہوں پروگرامنگ سے، جو کہ میں پہلے بھی تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا پروگرامنگ کرنے کا، کہ مجھے آپ ویکینڈ پہ یہ گھر لے جانے دیں، اور وہ ساری اسائنمنٹس جو میں نے نہیں کی وہ میں ایک ہفتے میں ختم کر دوں گا. میں نے کوئی کلاسیں بھی اٹینڈ نہیں کی. ہی واز ڈیفینیٹلی اے مس فٹ ان دا پریزنٹ سسٹم. تو جب اس نے جا کے اچھا کہتا ہے، مجھے پھر آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی سی میرے لیے ہمدردی میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور میں نے موریلٹی کی بات تو چھوڑ دی سوچنی کہ بھئی مجھے اس کو سزا دوں. میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا ہیلپ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور یہ میتھس کے پھر پروفیسر کے پاس گیا، یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا، اور ان سے اس نے کہا کہ بھئی دا اسٹوڈنٹ ہیز اے نیچرل ڈیزائر ٹو لرن اینڈ ایکسپلور، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب ٹھیک ہے، اس نے اگر تھوڑا بہت گڑبڑ کر بھی دی ہے تو اس کو اجازت دے دیں، شاید ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیسے کر دیں؟ آپ کو بلایا گیا تھا کہ آپ اس کو سزا دیں، آپ اس کی وکالت کرنے کے لیے آگے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمپیوٹر گھر لے جانے کی اجازت دے دیں. تو اس نے کہا کہ آخر کیا ہمارا کیا نقصان ہے اس میں؟ وہ کمپیوٹر لے جائے گا، وہ کمپیوٹر کا چلا گیا، ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. تو پھر یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ٹاک ٹو دا سینئرس، اور وہاں بات کر کے اس کی مدر کو انوالو کیا گیا، اور غالباً کوئی ایشورنسز لینے کے بعد انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا کہ وہ گھر لے جا سکے کمپیوٹر. نتیجہ کیا نکلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دا اسٹوڈنٹ ہیز اے نیچرل ڈیزائر ٹو لرن اینڈ ایکسپلور دا ورلڈ. ہی ٹولڈ می دیٹ ٹیکنالوجی کین بی پاورفل موٹیویٹر فار سم اسٹوڈنٹس ہو ڈو ناٹ سکسیڈ ان دا ٹریڈیشنل سسٹم. اور یہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے کہ ہو مینیجز لرننگ. He took pride when he took control of his learning. This is something very. وہ کہتا ہے مجھے اس وجہ سے پروگرامنگ اچھی لگنے لگی کہ جب میں کام کرتا ہوں اس پہ مجھے انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملتی ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. باقی اور چیزیں میں جب پڑھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا صحیح کر رہا ہوں کتنا غلط کر رہا ہوں. میں کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں، کچھ دیر کے بعد میں بور ہو جاتا ہوں. کتاب مجھے نہیں بتاتی کہ تم نے کتنے مزے سے، کتنا تھرلی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیا واقعی تم نے اس کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی. میں پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا یہ پرابلم میں نے صحیح کی ہے، یا مجھے انسٹنٹ فیڈ بیک نہیں ملتا، مجھے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ملتی. اپنی لرننگ جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی. یہاں جب وہ میرے کنٹرول میں آ گئی تو اس کے بعد تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے پورا ایک جہان تھا جہاں پہ میں جا سکتا تھا. دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج. جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اس نے یہ خاص طور پہ اس چیز کا اہل نومبر کو بتایا کہ جب اس نے جج کرنے کی کوشش کی. اچھا، وہ اس کو گریڈز مل گئے، پھر اس کو وہ کہتے ہیں سی گریڈ دیا، اس لیے کہ اس نے اسائنمنٹس نہیں کی تھیں. لیکن جو وہ گھر لے کر گیا کمپیوٹر، اور اس کے بعد جو اس نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کروایا، یہ جو ایگزام ہوا، وہ کہتے ہیں وہ پورا 100% صحیح تھا. تو یعنی جیسے ہی اب میں وہی سوچ رہا تھا جب آپ نے یہ کہانی شروع کی کہ میرے اسٹوڈنٹس کو جو میں اسائنمنٹ دیتا ہوں کون سی ایسا حصہ ہے جہاں پہ وہ اپنی خود پیس سیٹنگ کر سکتے ہیں، اور بہت چھوٹا کمپوننٹ ہوتا ہے. اور دوسرا انسٹنٹ فیڈ بیک بھی ہو. وہ میرے خیال میں یہ اگر دو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے کورس ورک میں بہت کم جگہ ہیں جہاں ان میں سے کوئی ایک بھی یا کئی دفعہ دونوں استعمال کریں، بہت کم ہے. جی جی. تو اور اس کے بعد اس نے یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بات اتنی اہم ہے جو بھی آپ نے کی. ہی ٹولڈ می دیٹ
As soon as you write a program, you get instant results. You can test it. The computer tells you if you need to work extra on that problem. اچھا اس کے بعد دوسری بات جو اس نے کی جو ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو یاد ہے خان اکیڈمی نے بالکل یہی بات کہی تھی، دی کمپیوٹر ڈز ناٹ جج یو، اٹ ڈز ناٹ کیئر اف یو کمٹ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین. آپ کو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی، آپ بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ غلطی کئی دفعہ کر سکتے ہیں، اور کمپیوٹر بڑی پیشنٹلی آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ، جیسے وہ ٹویوٹا کی مثال تھی کہ وہ پہلا اسٹیپ آپ کو اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. اسی طرح سے وہ کرتے جائیں، وہی کرتے جائیں. تو اٹ پرووائڈز اے ویری ہیلدی انوائرمنٹ فار لرننگ وداؤٹ این ایمبیرسمنٹ. دس از سم تھنگ جس کو ہم زیادہ امپورٹینس نہیں دیتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ کئی لوگوں کو، پیپل آر ویری سینسٹیو. آپ کے ذرا سے کامنٹس یا آپ کی باڈی لینگویج سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے. ان کو یہ جو کوشش ہوتی ہے نا کہ پہلی دفعہ وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں، پلیز کرنے کی کوشش کریں یا امپریس کرنے کی کوشش کریں، وہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بالکل وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے اس سارے، حالانکہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ. اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ یا ہم دوسرے جو کورس سے کرتے ہیں اس میں کافی ہم بات کرتے تھے کہ لرننگ کی جو ایموشنل سائیڈ افیکٹس ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کو ہم فارملی ان برے حصوں کو نکالنے کا اور اچھے حصوں کو انوالو کرنے کا، ایکسائٹمنٹ کو ڈیلیبریٹلی کریٹ کرنے کا، ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں دیتے، جب اور امبیرسمنٹ کو نہ الاؤ کرنے کا. مثلاً یہ کہ کلاس میں ڈسکشن کوئز کے بعد صحیح آنسرز کی ہوتی ہے، غلط آنسرز کی کبھی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ اچھا یہ غلط کیوں تھا، کس طرح اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ غلط کیا ہوتا ہے وہ ایک خاص سوچ کے تحت کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم جب اس کو ڈسکس نہیں کرتے اور وہ بھی اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے بیسیکلی امبیرسمنٹ کی وجہ سے، تو ان کی جو غلطیاں ہیں وہ کبھی کریکٹ نہیں ہوتی. وہ ان غلطیوں کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں. دوسری بات جو اس نے کی کہ دی انٹرنیٹ آلسو پرووائڈس، یہ اب وہ کمیونیکیشن کی بات آ جاتی ہے، دا سیم لیک آف ججمنٹ. جب آپ انٹرنیٹ پہ کولابریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کولابریشن بھی یہاں سے سب سے بڑا